بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میرے بھائیو، کاش ہم قرآن کی طرف آ جائیں، کاش ہم قرآن کو سمجھنے والے ہو جائیں یا سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیو، یہ میں آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی 124 نمبر آیت رکھنا چاہتا ہوں۔ ضرور آپ قرآن کھول کے دیکھیں، سامنے رکھیں اس کو۔ چھوٹی سی آیت ہے، لمبی چوڑی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ ترجمہ: اور ہاں، جو میری یاد سے روح گردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ ترجمہ ہے جی اس آیت کا، روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا میں بھی زندگی، اب یہ آپ موٹا موٹا بتا دوں، من ارادہ، اراض برتنا، روح گردانی کرنا، ہاں جی، دور رہنا یاد سے، میری یاد سے، یعنی کہ اللہ کی یاد سے، اور اس کی زندگی تنگی میں رہے گی۔ یہاں ترجمہ اس نے زندگی کا جو عربی کا لفظ ہے وہ معیشتاً ہے، معیشت، اس کی معیشت تنگ ہوگی۔ آپ دیکھیں زندگی اور معیشت کا آپس میں کیسا تعلق ہے، ایک ہی ہے، مترادف کے طور پر آ رہی ہے کہ یہاں معیشت اور اس نے زندگی ترجمہ کیا ہے، کوئی بات نہیں، سیم چیز ہے۔ یعنی کہ معیشت کی اتنی اہمیت ہے زندگی میں کہ یہ زندگی ہی ہے۔ اگر معیشت تنگ ہے تو آپ کی زندگی تنگ ہے، اگر معیشت کشادہ ہے تو آپ کی زندگی کشادہ ہے، آپ کا رزق کشادہ ہے، آپ کی زندگی کشادہ ہے۔ تو یہ ترجمہ اور مفہوم ہے اس آیت کا جو میں نے عرض کیا۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ اب ہم اپنی معیشت کو بھی دیکھ لیں ذرا، کیسے پتہ چلے گا۔ دیکھیں میرے بھائیو، یہ اب جو معاملہ ہے معیشت کا، آپ اس کو سر دست لیں، یہ کوئی ہوائی باتیں کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ جی بڑی مضبوط ہے جی، ہم بڑے صحیح رستے پر جا رہے ہیں، پاکستان نے بہت ترقی کر لی ہے، بس ہم اب یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اب تو ادارے ہیں ایک ایک چیز کو کیلکولیٹ کرنے والے، وہ فگر بتاتے ہیں، ڈیجیٹل فگرز ہوتی ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ اس ملک کی اتنی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اتنی یہ امپورٹ کرتا ہے، اس کی مصنوعات جو ہیں ان کی کیا پرائس ہے، تیل کی مصنوعات کی، اور اس کا اور کتنے ذخائر ہیں اس کے پاس، بجلی کے کیا ریٹس ہیں، پٹرولیم کے کیا مصنوعات کے کیا ریٹس ہیں، وہاں سے اور بھی بہت ساری، ہاں جی، اور بھی بہت ساری چیزیں جو انڈیکیٹر ہیں جو معیشت کا بتاتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں کر سکتا، تو معیشت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اوپر جا رہی ہے یا نیچے جا رہی ہے، کیا رخ ہے اس کا، آگے کیا کر رہے ہیں، کس طرح یہ بہتر ہو سکتی ہے۔ ماہرین ہیں اس کے، وہ بتاتے ہیں اس کے۔ تو میرے بھائیو، ایک طرح سے یہ کیلکولیٹڈ چیز ہے، یہ حسابی کتابی چیز ہے، کوئی ایسی ہوائی بات نہیں ہے، مبہم سی بات نہیں ہے ایسے کر دی ہم نے کہ یہ اچھی جا رہی ہے، ہمارا جیسے ہمارا وزیر اعظم کہہ دیتا ہے ہم نے اس کا سمت درست کر دی ہے۔ کیا کر دی ہے، کیا ہوا ہے، کتنی دیر ہو گئی ہے حکومت کرتے ہوئے؟ تو ہمارے اوپر جو بادشاہ بیٹھا ہے وہ بھی، اس نے بھی ایک ادارہ بنایا تھا، اتنے ارب روپے آ جائیں گے، باہر سے سرمایہ کاری آ جائے گی، کیا آیا؟ ایک ڈیلا بھی نہیں آیا، ایک پیسہ بھی نہیں آیا۔ تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، کتنی بڑی بات، کتنی اس آیت میں بات ہے، جو میری یاد سے روح گردانی، یاد کیا ہے اس کی، یہ ہمیں نہیں پتہ کرنا چاہیے۔ اس کی یاد سے روح گردانی کرے گا تو اس کی زندگی تنگی میں رہے گی۔ ہم نے کیا یاد بنایا؟ اللہ کو یاد کرنا، اللہ اللہ کرتے رہنا، لیٹے ہوئے ہیں تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہے، اللہ 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 کر رہے ہیں، یا کوئی بھی آیت کا ذکر کر رہے ہیں، یا اس کے کوئی بھی اسماء الحسنی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، یا ہم تسبیحات ویسے کر رہے ہیں، مسجد میں نوافل پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کو کون نہیں یاد کرتا؟
یہ جو ڈرامے بنانے والے ہیں، یہ جو فلمیں بنانے والے، یہ اللہ کو یاد نہیں کرتے؟ یا اللہ ہماری فلم کو کامیاب کر دے، ہماری یہ فلم بہت پیسے کمائے۔ ڈرامے والے کہتے ہیں ہمارے اس کا بہت چلے، ہاں جی، اس پر بہت زیادہ لائکس آئیں، سب کچھ آئے۔ جو کون نہیں یاد کرتا اللہ کو؟ مجھے آپ بتا دیں، کوئی بندہ جو بھی کام کرنے والا تو کیا یہ یاد کرنا ہے یہاں مراد؟ یہاں روح یاد سے روح گردانی کی بات ہے، یہ یاد ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اس سے معیشت تنگ ہوتی ہے یا کشادہ ہوتی ہے زیادہ کرنے سے؟ بھائیو سوچنے والی بات نہیں۔ ذکر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی ذکر کہا ہے، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر تو قرآن ہے، کیا مطلب ہوا پھر؟ میرے بھائیو قرآن کے مطابق، قرآن سے جو اراض برتے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، یہ بات ہے۔ اور یہ میں پھر وہی بات کرتا ہوں، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، بے شک یہ بات درست ہے، مگر بات اجتماعیت کی ہوتی ہے۔ پالیسیاں بنتی ہیں وہ اجتماعیت کے لیے ہوتی ہیں۔ جو معیشت کی اجتماعی پالیسی بنے گی، اجتماعیت بہتر ہوگی، اجتماعی طور پر لوگ کشادہ ہوں گے، بہتر ہوں گے، زندگی معیار زندگی اس کا بلند ہوگا۔ تو میرے بھائیو اراض کس سے برت رہے ہیں ہم قرآن سے اراض برت رہے ہیں، قرآن سے روح گردانی کر رہے ہیں ہم۔ یہ ہے ذکر اللہ تعالیٰ کا، اور کیا ہو سکتا ہے؟ جیسا کر رہے ہیں وہ تو ہو رہا ہے۔ اب میں اس کے دوسرے پہلو کی طرف تھوڑا سا آتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں۔ جن کی زندگیاں تنگ نہیں ہیں، پاکستان میں لگا لیں، کیا یہ اللہ کا بہت ذکر کرتے ہیں؟ یہ زرداری اللہ کا بہت ذکر کرتا ہے، نواز شریف اللہ کا بہت ذکر کرتا ہے، یہ منشا میاں منشا بہت ذکر کرتا ہے، جہانگیر ترین بہت ذکر کرتا ہے، علیم خان بہت ذکر، کتنے ہیں یہ ملوں والے مالکان جو ہیں، جو عمرہ ہیں، یہ کتنے ہیں، یہ کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ ان کی معیشت تو تنگ نہیں ہے، ہم تنگی میں ہیں۔ جو غریب ہیں، جو نیچے ہیں، جو اکثریت میں ہیں، ان کی معیشت تنگی میں ہے۔ میرے بھائیو یہ پالیسی بنانے، ایسا نظام بنانے کی ضرورت ہے کہ جس میں ایسا نہ ہو کہ چند لوگ بہت امیر ہو جائیں اور چند لوگ بہت غریب ہو جائیں۔ یہ نظام کی خرابی ہے، اس میں ذکر کی بات نہیں۔ ہاں نظام دیکھیں، اگر وسیع معنی میں لیں تو بات ہوگی، بنے گی۔ میں آپ غیر مسلموں کی طرف چلے جائیں، آپ امریکہ کی طرف چلے جائیں، برطانیہ کی طرف چلے جائیں، یورپ کی طرف چلے جائیں، جاتے ہیں نا ہم، کیوں جاتے ہیں؟ ان کی معیشت بہتر ہے۔ آپ ذرا مبادلہ کے ذخائر کا موازنہ کر لیں، ہمارا کیا ہے؟ ہم تو ڈیفالٹ ہونے کے قریب پھر رہے ہیں۔ کتنے چھوڑ کے گیا تھا ایک عمران خان، آپ کتنے ہیں؟ اسی طرح آپ دوسرے ممالک کے دیکھ لیں، ہندوستان کے دیکھ لیں۔ ایک میرے سامنے ڈیٹا سامنے آیا تھا جس میں ہندوستان کے بارے میں بتایا کہ بہت غربت ہے، بے شک بہت غربت ہے، ان کے لوگ فٹ پاتھوں پر، گھروں کے گھر ہی ان کے فٹ پاتھوں پر رہتے ہیں، بیت الخلاء کی سہولت میسر نہیں اکثر بہت ساری آبادی کو، اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ مگر دیکھیں ان کے زر مبادلہ کے ذخائر بہت ہیں، وہ اس معاملے میں بڑے مضبوط ہیں۔ دنیا اس کی طرف دیکھتی ہے کہ یہ منڈی ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی مارکیٹ ہے چیزوں کی کنزمپشن کے لیے۔ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں آپ، ادھر ہم جاتے ہیں یورپ کی طرف، کیوں جاتے ہیں؟ یہی اپنی زندگی کو خوشحال کرنے کے لیے، کشادگی کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں زندگی کشادہ ہے۔ کیوں کشادہ ہے جی؟ قرآن پڑھتے ہیں وہ، اس وقت واقعہ کا عائشہ کے بعد ذکر کرتے ہیں، جہاں اور جو ذکر بڑھانے والے وظائف ہیں وہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، یقیناً نہیں کرتے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ میرے بھائیوں وہ بھی نام لیے بغیر کچھ نہ کچھ ان کا ایسا ہوگا جو دین سے مطابقت رکھتا ہے، جو اس ذکر سے مطابقت رکھتا ہے، اس کو ٹٹولیں، اس کو ڈھونڈیں، وہ ضرور ایسا کچھ کام کرتے ہیں، کرتے ہوں گے، قرآن کے مطابق ہوگا، قرآن کہتے نہیں ہیں، ہوگا ایسے جس کی وجہ سے ان کی معیشت مضبوط ہے اور کشادہ ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھنا پڑے گی، کوئی ایسا نہیں ہے یہ جو کرنا ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں جو عمرہ ہے، یہاں جن کی زندگی کشادہ آپ سمجھتے ہیں کریں، یہ تو بدماشی ہے، بدماشی کے سر پر ہے۔ نظام ایسا انہوں نے جکڑ لیا ہے، نظام کو اپنے مطابق قانون بناتے ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح قانون تبدیل ہوتے ہیں، مہینوں میں ہوتے ہیں۔ 1 مہینہ 2 مہینے پہلے ایک قانون تھا، پھر دیکھا یار یہ تو اب ہمارے مخالف پڑ گیا ہے، اب اس کو بدل دیا۔ جو بدلنے والے ہیں ان کے پاس اختیار ہے جی، پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے، پارلیمنٹ اپنی مرضی کی بنا لی، اپنی مرضی کے 47 فارم جعلی دے کر اس پارلیمنٹ کو اپنی مرضی کے مطابق بنا لیا، پھر وہاں سے قانون سازی کر لی، وہاں سے قانون سازی ہوگی، اس کو کوئی آگے چیلنج نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ والے بھی ویسے ہی بٹھا لیے آگے، اندازہ لگا لیں آپ۔
اب اسی کو قبول کرنے والے آگے چیف جسٹس بیٹھے ہیں، فائز عیسیٰ یا عامر فروغ۔ آپ موجودہ ماحول کو دیکھیں نا ذرا، کس طرح یہ نظام چلا رہے ہیں۔ یہ پہلے پارلیمنٹ، جعلی پارلیمنٹ بنائی اپنے مقصد کی، اپنے ہاں میں ہاں ملانے والی، وہ جب جیسے بھی بنا لی، پتہ ہے آپ کو کہ جو جعلی 47 کے جیتا کوئی ہے، بنا کسی کو دیا نہیں، جی تو جیت گیا، جاؤ لے جاؤ، کیا کرنا ہے، کتنی بڑی بدماشی ہے۔ نہیں جی بس ٹھیک ہے، یہ بن گیا، ان کو ایم این اے بنا لیا، پھر ان سے قانون پاس کروا لیے۔ اس کو اختیار ہے، قانون میں ہے، آئین میں ہے، پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے، وہ قانون بنا لیا، آگے اوپر اس نے اگر سپریم کورٹ میں جانا ہے تو وہاں اپنا بندہ بٹھا لیا۔ اب سپریم کورٹ کی کیسی بنا رہے ہیں، بالکل جو کسی اور طرف جائے گی ہی نہیں، اپنی پسند کے وزیر اعظم اور صدر جو ہے وہ جسٹس لگائیں گے، جو کہیں گے اس کے مطابق وہ فیصلے کریں گے۔ ایسا یہ ایسے ہوتا ہے، ایسے پھر کیسے کشادگی آئے گی؟ نہیں آ سکتی، کبھی نہیں آ سکتی۔ یہ ظلم کا نظام ہے، اس کو ظلم کا نظام کہیں گے۔ جو بات کی جاتی ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں چل سکتا، یہ ظلم ہے، یہ ظلم کا۔ تو میں اس آیت آپ کے سامنے صرف یہ رکھنا چاہتا تھا، جو میری یاد سے روح گردانی برتے گا، روح گردانی کرے گا، اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اس کی معیشت تنگی میں رہے گی۔ تو یہ بات ہے، میں صرف یہ بات آپ کو سمجھانا۔ اور آگے دیکھیں، آپ زندگی اندازہ لگیں قرآن پاک کا، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے ٹھائیں گے۔ دیکھیں وہ اس کی زندگی یہاں بھی تنگی میں گزری، اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ فرمایا ہم اندھا کر کے ٹھائیں گے۔ ہم نے تو ایسا تصور نہیں بنایا ہوا، ہم تو کہتے ہیں یہاں جو پرسی میں زندگی گزار رہا ہے، تنگی میں گزار رہا ہے، کوئی نہیں، یہ زندگی دنیا کیا ہے، چھوڑو اس کو، تو بس کوئی نہیں، اگلے جہان بڑا اس کو ملے گا۔ فقراء جو ہیں، غریب جو ہیں، وہ 500 سال، حدیث ہے نا نبی کی، وہ فقراء جو ہیں وہ عمرہ سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ جو فقراء کون ہیں؟ جن کی معیشت تنگ ہے، جن کی زندگانی تنگ ہے، وہی فقراء ہیں نا میرے بھائیوں۔ تو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ان کی معیشت تنگ، جن کی معیشت تنگ ہوگی، ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قرآن آگے یہ کہہ رہا ہے، آگے بھی بات چل رہی ہے، وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ وہ کہے گا الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں بٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بالتا تھا، تو دیکھتا بالتا کیا تھا؟ یہ ہے دیکھنے بالنے والی بات کہ ظلم کے خلاف تو کیوں نہیں اٹھا؟ اس ظلم کو روکنے کے لیے تیرے پاس جو کچھ تو کر سکتا تھا تو کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں نا مان کے درجے ہیں، ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، اور پھر کم سے کم دل میں برا کہنا۔ ہمیں تو دل میں کیا برا، ہمیں دل میں مطمئن کر دیا گیا، دل میں بھی برا نہیں کہنا۔ تم عمرہ سے 500 سال پہلے جنت میں جاؤ گے تو کیا برا سمجھا جی؟ پھر جن کی معیشت تنگ ہے ان کو یہ سبق دیا گیا، ایک سبق دیا گیا کہ تمہاری تقدیر میں یہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لکھ دیا ہے۔ دوسرا سبق یہ دے دیا مطمئن ہو جائیں، اس پر راضی برضا رہیں، آخرت میں تمہیں بہت کچھ ملے گا، تم عمرہ سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یعنی کہ تمہاری اللہ راہ سے برتو گے، تمہاری معیشت تنگی میں رہے گی تو تمہیں قیامت والے دن بھی اندھا کر کے ٹھایا جائے گا۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ کاش ہم اس پر غور کرنے والے بن جائیں، کاش ہم اس کو سمجھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، قرآن سے ہم باتوں کو نکالیں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ پڑھتے تو ہیں، جیسے بھی پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ عید کتنی بڑی بات بیان فرما رہی ہے، یہ 124 نمبر طٰہٰ کی عید آپ دیکھیں، کھولیں، پڑھے تو صحیح، اس سے کیا سبق نکلتا ہے، کیا بات اللہ تعالیٰ کیا رہا ہے، کیا دو ٹوک بات ہے۔ اگر اراض برتا تو معیشت تنگی میں رہے گی، معیشت تنگی میں ہے، سمجھو آپ اراض برت رہے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ تنگی میں ہے تو ہماری تنگی میں ہے، ہم کو کشادہ زندگی تو نہیں گزار رہے، تنگی میں اکثریت جو گزار رہی ہے زندگی۔ تھر کو دیکھیں اور سب ادھر دیکھ لیں، جنوبی پنجاب ہر جگہ دیکھ، لاہور میں دیکھ لیں، کیا وہاں نہیں ہیں لوگ غربا؟ کچھ پوش علاقے ہیں جہاں عمرہ رہتے ہیں، باقی تو غربا ہی ہیں سارے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی گزارا کرتے ہیں، کس طرح محنت مشقت کر کے۔ یعنی کہ ہماری معیشت مجموعی طور پر تنگی میں ہے، اعداد و شمار کے لحاظ سے دیکھ لیں، دنیا جو اعداد و شمار دیتی ہے نہ مانے تو ہم اندھے ہو کر بیٹھے رہیں تو وہ تو الگ بات ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے میرے بھائیوں۔ بس میری یہی دعوت ہے، یہ میں کہ آپ قرآن کی طرف آئیں، قرآن سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ضروری نہیں میں ساری بات سمجھ گیا ہوں، یہ میں ساری بات آپ کو سمجھا دیا، نہیں، میں بھی ایک طالب علم ہوں، میں بھی ایک سوال کرنے والا بندہ ہوں۔ تو خدا کے واسطے آپ قرآن کی طرف آئیں، قرآن کو سمجھیں، اس کے بعد بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے، ہم اس کی طرف آئیں گے تو پھر کوئی راہیں نکلیں گی۔
جو بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی، اچھی لگے تو آگے پلیز شیئر کر دیا کریں، بات مضبوط ہو، آپ کا حصہ بھی اس میں ڈل جاتا ہے، لائک کر دیا کریں، کمنٹس کر دیا کریں۔ آپ کا شکریہ۔